صحابہ کی کہیں جنگ ہوئی، ایک شہزادی کو گرفتار کیا. شہزادی بھی کون ہے؟ حاتم طائی کی بیٹی. حاتم طائی کا نام سنا نا؟ آج بھی کوئی زیادہ پیسے بانٹتا ہو تو ہم لوگ کہتے ہیں حاتم طائی بن گیا، مطلب اتنا پیسہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. حاتم رسول اللہ سے پہلے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے کچھ سال پہلے حاتم کا انتقال ہو گیا تھا. تو اس کی بیٹی شہزادی تھی، ایک جگہ لڑ پڑی، مسلمانوں کے لشکر سے گرفتار کر لی گئی. اب گرفتار کر کے جب اس کو لا رہے ہیں تو شہزادی یہ کہتی ہے اپنے آپ سے کہ میں تو حاتم کی بیٹی ہوں، میرے باپ سے اللہ راضی تھا، میرے باپ نے ساری زندگی بانٹا ہے، کبھی مانگنے والوں کو انکار نہیں کیا. یہ جو مجھے پکڑ کے لے جا رہے ہیں نا، جب میں ان کے نبی کے سامنے جاؤں گی، یہ جس کو اپنا بادشاہ کہتے ہیں، جس کو اپنا حاکم کہتے ہیں، تو نعوذ باللہ اس نے اپنے کہا دل میں کہ میں ایسے سوال کروں گی کہ نعوذ باللہ کسی کو جواب نہیں آئے گا. اب جب صحابہ اسے پکڑ کے لائے، مسجد نبوی میں ابھی آئی نہیں، ابھی سامنے نظر ہی آئی بہت دور سے، تو سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دور سے دیکھ لیا کہ حاتم کی جو بیٹی آ رہی ہے، جس کو پکڑ کے لا رہے ہیں، اس کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے. سنو دھیان سے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رحمت والی چادر پھر اتاری اس موقع پہ. نبی علیہ السلام نے اپنی رحمت والی چادر اتاری، ایک صحابی کو پکڑائی، فرمایا ذرا بھاگ کے جاؤ نا، وہ بیٹی جو آ رہی ہے اس کا سر ننگا ہے، اس کا سر ڈھانپ دو. تو ہر طرح کے لوگ مشورہ دینے والے ہوتے ہیں. جب یہ چادر پکڑائی گئی تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ یہ تو طٰہٰ یاسین والی چادر ہے، یہ تو آپ کی چادر ہے، آپ اس کو رہنے دیں، ہم اپنی چادر دے دیتے ہیں. ہم اپنی چادر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یا رسول اللہ وہ جس لڑکی کو پکڑ کے لا رہے ہیں نا، وہ تو دشمن کی بیٹی ہے. جب رسول اللہ نے یہ بات سنی تو میرے آقا نے اپنے جاہ و جلال کے ساتھ فرمایا تھا کہ خبردار، آج تو یہ کہا، آئندہ مت کہنا، جاؤ میری چادر اس کے سر پر رکھ دو. اور یاد رکھو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے وہ دشمن کی ہو یا اپنی ہو، بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے، اس کو بانٹا نہیں جا سکتا. اور پھر حاتم طائی کی بیٹی کی سر پر جب چادر رکھی، جب اس کے سر کے اوپر رسول اللہ کی چادر گئی تو رونے لگی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں آ گئی. یا رسول اللہ، میں نے تو سوچا تھا کہ آپ مدینے کے بادشاہ ہیں، ہم نے تو سوچا تھا آپ نئی ریاست بنانے کے لیے آئے ہیں، لیکن اے کالی کملی والے، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ دلوں کے شہنشاہ ہیں، آپ تو دنیا کے انسانوں کے دلوں کے اندر بادشاہی کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. اب سنو اس نے کیا کیا. حاتم کی بیٹی کو رسول اللہ نے جب اپنے سامنے بٹھایا، فرمایا کیونکہ تیرے باپ سے اللہ راضی تھا، بتا کیا چاہتی ہے. کہ یا رسول اللہ مجھے رہا کر دیں. فرمایا کر دیا. یا رسول اللہ میرے ساتھ جتنے سپاہی ہیں رہا. فرمایا وہ بھی کر دیا. سواریاں دی، تحفے دیے، سامان دیا، کیونکہ بیٹی گھر آئی ہے نا، بیٹی کو خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا، یہ رسول اللہ کی سنت ہے. اب وہ بیٹی واپس گئی تو جا کے اس نے اپنے بھائی جو شہزادے تھے عدی کو جا کر کہا، عدی وہ تو جو بھاگتا پھرتا ہے ادھر ادھر، ایک دفعہ جا تو صحیح مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، جا تو صحیح، وہ جو تو سمجھتا ہے وہ نہیں ہے. تو عدی نے ایک کمال کی بات کی. اس نے کہا اپنی بہن کو، کہنے لگا بہنا میں اگر جاؤں گا تو ان کی مسجد نہیں دیکھوں گا، میں نے ان کا گھر دیکھنا ہے کہ گھر میں کیسے رہتے ہیں، کیسا محل بنا رکھا ہے، گھر میں کیا انتظامات ہیں، تبھی تو مجھے پتہ لگے گا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں یا بادشاہ ہیں. اب سنو، جن لوگوں کو نعوذ باللہ بڑا شوق آتا ہے نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ پوچھنے کا علم غیب ہے کہ نہیں، امام بخاری نے لکھا ہے عدی جب آئے مسجد نبوی میں، رسول اللہ تشریف فرما تھے، نبی علیہ السلام نے جب عدی کو دیکھا انہوں نے سلام کیا، وعلیکم سلام کر کے بیٹھے، فرمایا عدی آ گئے.
नाम लेके पुकारते हैं, और अभी बैठे हुए चंद लम्हे नहीं गुजरे, हाथ पकड़ा, फरमाया आदि तुम्हारे साथ तो घर चल के बात होगी, आओ तुम्हें घर लेके चलते हैं। आदि कहते हैं मुझे दूसरा झटका लगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को तो ये भी पता है कि मैं तो इनका घर देखना चाहता हूं। अब आदि बिन हातिम ताई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेके जब मस्जिद नबवी से बाहर निकले, उधर से एक पागल औरत, सिदरी औरत, गांव देहात में होता है ना एक दो लोग ऐसे जी, कभी देखे आपने, किसी के घर में भी होंगे सिदरे लोग जिनका दिमाग काम नहीं करता। तो एक सिदरी औरत भागती हुई आ गई, या रसूलल्लाह रुक जाइए, मुझे आपसे काम है। तो नबी अलैहिस्सलाम रुक गए, कहने लगे या रसूलल्लाह आपसे अलग बात करनी, सुन लो। आजकल किसी लीडर के पास, अल्लाह माफ फरमाए, किसी बड़े मौलवी के पास, किसी पीर के पास जाओगे ना कि हजरत जरा बात करनी, मेरा पंगा पड़ा हुआ है, तो कहेगा नुक्ते की बात बता, सीधी सीधी सीधा काम क्या, लंबी कहानी ना सुना, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है हमारे पास। और हमें तो बैठना हो तो पहले गद्दे तलाश करते हैं। उस सिदरी औरत ने रसूलुल्लाह को कहा या रसूलुल्लाह आपसे अलग बात करनी है, जमीन पे बैठ गई रेत पर, रसूलुल्लाह भी रेत पर बैठ गए। फरमाया बताओ क्या बात है। कहने लगी या रसूलुल्लाह ये मक्के मदीने के जो बच्चे हैं मुझे पागल कह कह के छेड़ते हैं, आप हुक्म जारी कीजिए ना कि आज के बाद मुझे कोई पागल ना कहे। नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म जारी किया कि आज के बाद इसे कोई पागल ना कहे। कहने लगी या रसूलल्लाह इनको पाबंदी लगा दें कि मेरे पीछे दौड़ ना लगाएं। नबी अलैहिस्सलाम ने पाबंदी लगा दी कि इस औरत के पीछे बच्चे दौड़ ना लगाएं, और फिर उसने इधर उधर की बातें करनी शुरू कर दी, क्योंकि उसका दिमाग चला हुआ था। बहुत देर बातें करती रही, फिर अचानक कहने लगी या रसूलल्लाह आपको तो जाना होगा, देर हो गई, अच्छा मैं चलती हूं। सुनो करीम रसूल ने क्या कहा, वो भी सुनो, जिन्हें कौम की खिदमत का जज्बा अंदर से उबाल मारता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये तेरा काम कर दिया है, आइंदा भी कभी कोई जरूरत हो, कभी कोई बात हो, कोई फिक्र हो, जब मर्जी आ जाना, मैं हमा वक्त तेरी बात सुनने के लिए तैयार हूं। अब जब वो औरत चली गई, उसके बाद का जो किस्सा आपको असल सुनाना है, तो सहाबा करीब आए, या रसूलल्लाह, बड़े अदब से कहा या रसूलल्लाह ये जो औरत आई थी ना ये पगली थी, ये सिदरी थी, इसका दिमाग नहीं चलता। मेरे करीम रसूल ने फरमाया था, और फरमाया मेरे सहाबा हमें भी पता है कि ये कमली है, हमें भी पता है ये सिदरी। और आदि बिन हातिम ताई ने जब रसूलुल्लाह का घर देखा था ना, खजूर की चटाई देखी, खजूर के तने की छत देखी, और सिर्फ एक प्याला देखा, तो कहने लगा या रसूलुल्लाह लोग तो कहते थे कि जो आपको देख ले वापस नहीं आता, लोग सच कहते थे। फरमाया मैं आया सिर्फ घर देखने था, अब जाता नहीं, जब तक जिंदगी है आपकी गुलामी में रहूंगा। मुझे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के ईमान अता कीजिए।